بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ کے ساتھ۔ ظاہر ہے کہ ملک میں ایک سیاسی تصادم کی کیفیت موجود ہے۔ گزشتہ دنوں ملتان میں الیکشن کمیشن آفس میں جو کچھ ہوا وہ یقیناً ایک ناپسندیدہ عمل تھا، جہاں پر مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے کارکن آپس میں الجھ پڑے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ معاملات جو ہیں وہ اس وقت جو چیلنجز درپیش ہیں ملک کو، اس میں معاشی چیلنجز ہیں اور اس کے ساتھ امن و امان کے مسائل بھی ہیں۔ خیبر پختونخوا کے اندر پے در پے دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، اور حال ہی میں جو سانحہ پشاور ہوا، پولیس لائن کی مسجد میں جو دھماکہ ہوا، اس سے جو سینکڑوں شہادتیں ہوئیں، اس پر بھی پوری قوم آج تک سوگوار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ دو صوبوں میں اس وقت ایک انٹرم حکومت موجود ہے، اور وہاں پر تحریک انصاف کی حکومت تھی، یعنی پنجاب اور خیبر پختونخوا میں جو وہاں سے انہوں نے استعفے دیے، اور اب وہاں پر انتخابات کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن اس سے پہلے ضمنی انتخابات کے لیے بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک تاریخ دی ہے، لیکن اس میں بھی بہت سے مسائل سامنے آ رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ امن و امان کے حوالے سے مصروف دکھائی دے رہے ہیں، اور دوسری طرف فنڈ کا جو ارینجمنٹ کرنا ہے، جو انتظام کرنا ہے ان انتخابات کے لیے، وہ بھی مشکل میں دکھائی اس وجہ سے دے رہا ہے کہ اس وقت ملک کو معاشی طور پہ بہت بڑی مشکلات کا سامنا ہے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں، اور یہ اب تقریباً حتمی مراحل میں داخل ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے اب ظاہر ہے کہ حکومت پاکستان نے بھی کچھ فیصلے کرنے ہیں، کیونکہ حکومت پاکستان نے اب آئی ایم ایف کو یہ یقین دہانی کرا دی ہے کہ جو ان سے معاہدہ ہوگا اس پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے جب تحریک انصاف کی حکومت تھی تو اس وقت بھی آئی ایم ایف کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا۔ آئی ایم ایف کو گلہ یہ ہے کہ اس معاہدے پر اس طرح سے عمل درآمد نہیں کیا گیا جس طرح سے عمل درآمد ہونا چاہیے تھا، اور موجودہ حکومت کہتی ہے کہ وہی مشکلات اب اس حکومت کے لیے بھی بننے جا رہی ہیں۔ لیکن جو سیاسی تصادم کی ایک کیفیت بنتی چلی جا رہی ہے، کیا جو عام آدمی ہیں اس کے لیے جو معاملات ہیں اور اس کے جو مسائل ہیں، کیا اس سیاسی تصادم کی وجہ سے وہ کمپرومائز نہیں ہوں گے؟ یہ ایک اہم ترین سوال ہے، اور آج ہم اپنے پروگرام میں اس پر بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہی ہیں اسٹوڈیوز میں پاکستان تحریک انصاف سے محترمہ نصرت واحد۔ آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں نصرت صاحبہ۔ مسلم لیگ نون سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں صدیق الفاروق۔ صدیق الفاروق صاحب، آپ کو بھی بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے رہنما صابر بلوچ۔ صابر بلوچ صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ گفتگو کا آغاز، آپ چونکہ اپوزیشن ہیں نصرت واحد صاحبہ، اتنے گھمبیر مسائل ہیں، کیوں آپ اتنے گھمبیر مسائل میں پاکستان کو چھوڑ کے چلی گئیں آپ کی حکومت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ اپنے پروگرام میں انوائٹ کرنے کا مجھے۔ دیکھیں، ہم نے اگر کسی طرح اس ملک کو آپ بقول آپ کے گھمبیر مسائل میں چھوڑا، تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم نے اپنے ملک کو بہت اچھی کنڈیشن میں چھوڑا تھا۔ جو ہمیں حالات ملے اور اس کے بعد جو کرونا نے تباہی مچائی، اس کے باوجود آپ دیکھیں ہماری حکومت جانے کے بعد جو فگرز آتے ہیں وہ 6% ہے، یعنی اکانومی ہماری 6% سے بڑھ رہی تھی، اور اس کے بعد اگر ہمیں اور ٹائم مل جاتا تو نیچرلی وہ اور بہتر ہوتی۔ ہماری انڈسٹریز 100% پہ کام کر رہی تھیں، ہمیں مزدوروں کی کمی ہو رہی تھی، ہم نے ڈیم شروع کیے، ہم نے غریبوں کے لیے کام شروع کیا، ان کے لیے شیلٹر ہومز بنائے کہ وہ غریب آدمی جو آج کی سردی میں سڑک پہ سوتا ہے وہ ایسی جگہ پہ جا کے سوئے جہاں پہ اسے کھانا بھی ملے گرم گرم، اور وہ گرم بستر پہ بھی سو سکے۔ اس کے علاوہ بہت سارے ایسے تھے، احساس پروگرام ہو گیا، دوسرا احساس پروگرام پیپلز پارٹی کہے گی کہ ہمارا تھا، بالکل ان کا تھا، انہی کو ہم نے تھوڑا سا پروگرس اس میں کی، تھوڑی سی امینڈمنٹ کی، اور ہر انسان تک پہنچایا، یہ دیکھے بغیر کہ کیا وہ کس پارٹی سے بلانگ کرتا ہے یا کس صوبے سے بلانگ کرتا ہے۔ کورونا کے دنوں میں 12-12 ہزار روپے دیے، لٹرلی میں نے اپنی آنکھوں سے عورتوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے، انہوں نے کبھی اتنی بڑی رقم اپنے ہاتھ میں نہیں دیکھی تھی۔ ہمارے لیے تو بڑی نہیں ہے لیکن ان کے لیے بہت بڑی تھی۔ پھر جس طرح سنبھالا دیا اس اکانومی کو اور آگے لے کے ہم لوگ چل رہے تھے، اور آئی ایم ایف کا ضرور ایک وہ 10 روپے کی سبسڈی جو تھی تیل میں وہ ضرور دی، جس کا ہمیں الزام ابھی تک پڑتا ہے کہ جی ان کی وجہ سے یہ سارا کچھ آپ نے فیصلے لینے تھے اور آپ نے وہ فیصلے نہیں لیے، اور اسی وجہ سے مشکلات کا شکار ہو گئے۔ کرائسس آ گئی، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ کرائسس دیکھیں، ہم 18 ارب ڈالر چھوڑ کے گئے تھے ریزرو میں، ریمیٹنس ہماری اتنی زیادہ آ رہی تھی۔ انہوں نے کیا کیا، ان کے آتے ساتھ ہی ہوا یہ کہ وہ جو ریزرو تھے وہ 2 ہفتوں میں یا 3 ہفتوں میں وہ 8 ارب پہ واپس چلے گئے، جتنا یہ چھوڑ کے گئے تھے، اور اب آہستہ آہستہ کم ہو کے 2.3 پہ چلے گئے۔ تو وہ ہم نے کیے،
ان کے ہر روز باہر کے دورے چل رہے ہیں. بلاول صاحب 1.75 کروڑ تو پچھلے 2 ہفتوں پہلے تک خرچ کر چکے تھے اپنے دوروں پہ. اسی طرح وزیر اعظم صاحب ابھی جو 70 لوگوں کا ڈیلیگیشن لے کے ٹرکی جا رہے تھے تو انہوں نے پولائٹلی ان کو منع کیا کہ وی آر سو بزی وی کانٹ انٹرٹین یو. تو اور پھر وہاں جا کے جب آپ وہاں جاتے ہیں باقی تمام دنیا زوم پہ کر رہی ہے آپ سے بات چیت, آپ وہاں پہ بیٹھے ہیں اور نہ صرف یہ جا کے سوئٹزرلینڈ میں بیٹھے ہیں بلکہ بے انتہا مہنگے ہوٹلوں میں ٹھہرے ہوئے ہیں. اور اس سے کیا ہو رہا ہے, خرچہ ملک کے اوپر پڑ رہا ہے نا, اپنی جیب سے تو نہیں کر رہے, کوئی بھی انسان اپنی جیب سے نہیں کر رہا ہے. جب وہ گورنمنٹ میں ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ بالکل درخت پہ اگتے ہیں پیسے اور ان کو استعمال کر لو. وہ کر لیے انہوں نے استعمال, ملک کہاں سے کہاں آ گیا. اب آپ دیکھیں کہ نہ صرف یہ کہ آئی ایم ایف نہیں پیسے دے رہا بلکہ کوئی اور بینک, جو شروع سے خان صاحب سمجھاتے تھے دیکھو آئی ایم ایف سے پیسے لینے اس لیے ضروری ہیں کہ جب ہم ان سے پیسے لیں گے تو باقی ورلڈ بینک اور دوسرے بینکس جو ہیں وہ اور آرگنائزیشنز جو ہیں وہ دیں گی پیسے پاکستان کو, اور دے رہی تھیں اور سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا. لیکن اب ان لوگوں کو تو الزام لگانا ہے کہ ہم نے کیا سارا کچھ, حالانکہ اس طرح کی چیز نہیں تھی. میں اس کو ٹوٹل ڈینائی کرتی ہوں کہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی. ہم لوگ ماشاءاللہ بہت تیزی سے اوپر کی طرف جا رہے تھے. چلیں صدیق الفاروق صاحب, تو پھر یہ اس نہج تک ملک پہنچا کیسے, آپ فرمائیے گا. نصرت واحد صاحبہ تو کہتی ہیں کہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں, آپ فرمائیے گا کہ یہ جو اس وقت ایک صورتحال ہے اس کی ذمہ داری کس پر ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ جب کرونا کی وجہ سے پورا یورپ بند ہوا, کیونکہ جن سوسائٹیز میں الکوہل اور پورک کا استعمال ہوتا تھا وہ سوسائٹیز بالکل کرونا کا شکار ہوئیں, اور مسلم سوسائٹیز بچ گئیں جن میں پاکستان بھی تھا. ان کی انڈسٹریز بند ہو گئیں اور ہمیں ایک ونڈ فال پرافٹ ملا کچھ عرصے کے لیے کہ ہمارا جو پرائیویٹ سیکٹر تھا اس کو آرڈرز ملنا شروع ہوئے. جوں ہی ان کی فیکٹریاں چلیں وہ آرڈرز بند ہو گئے. یہ تھوڑی دیر کا یہ ہمیں فائدہ ضرور ہوا. دوسری بات کہ جب یہ رشیا اور یوکرین کی جنگ شروع ہوئی اور وہاں 3 گنا 4 گنا قیمتیں بڑھیں, ان کے خرچے بڑھے, تو وہ جو اوورسیز پاکستانیز پیسے بھیج رہے تھے اب وہاں ان کے اپنے خرچے پورے نہیں ہو رہے تھے, وہ پیسے بھی رک گئے. دوسری بات, اب آ جائیے اس بات پر کہ انہوں نے کیا کیا. یہ جوں ہی آئے انہوں نے کس کے کہنے پہ سی پیک بند کیا آتے ہی, کس کے کہنے پہ امپورٹس بند کی, کس کے کہنے پہ نیب کو انویسٹرز کے پیچھے, کارخانہ داروں کے پیچھے, تاجروں کے پیچھے لگا کے سرمایہ ملک سے بھگا دیا. یہ کون تھے؟ وہ کون تھا جس نے سارے دوست ممالک کے ساتھ تعلقات بگاڑ لیے؟ وہ کون تھا جس نے آئی ایم ایف کے ساتھ پیکج معاہدہ کیا؟ اور یہ 25 دن پہلے کی بات ہے کہ لاہور میں انہوں نے سیمینار کیا اقتصادیات پہ. اس سے ان کے سابق وزیر خزانہ اپنا کیا نام ہے شوکت ترین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے شوکت ترین کہ ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ مشکل ترین شرائط پر معاہدہ کیا. یہ ان کو کلپ سنا دیں پتہ چلے انہیں. تو ہم نے کوئی معاہدہ نہیں کیا. لاسٹ لیگ آخری بات جو عمران خان نے اپنی حکومت جانے سے 1 مہینہ پہلے وائلیشن کی اس کی, اور اس کی سزا پوری قوم بھگت رہی ہے. بہرحال شکر ہے کہ معاملات درست ہونے جا رہے ہیں. لیکن میں آپ سے جاوید اقبال صاحب اور تمام ناظرین سے اور تمام پینلسٹ سے یہ کہوں گا کہ یہ کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور وہ ہمارے کھاتے چیک کریں اور ہمیں ڈکٹیشنیں دیں. لیکن یہ ڈکٹیشن دینے کا باعث عمران خان بنے. اب یہ اس مشکل صورتحال سے تو ہم نکلیں گے انشاءاللہ العزیز. دوسری بات جو یہ بہت دعوے کرتے ہیں, انہوں نے لا اینڈ آرڈر تباہ و برباد کیا. انہوں نے جناب نیب کو لگا دیا کس کے پیچھے؟ انہوں نے نیب کو لگا دیا جناب ایڈمنسٹریشن کے پیچھے, بیوروکریسی کے پیچھے, ان سب کے پیچھے لگا کے پھر بعد میں آ کے کہا کہ نہیں ہم نے بیوروکریسی کو اس میں سے نکال رہے ہیں. پھر اپنے آپ کو بھی عمران خان نے اور اپنی کابینہ کو بھی نکال لیا. کرپشن انہوں نے کی, 250 ارب روپے عارف نقوی کے انہوں نے اس کو دیے, اور عمران خان کیا کہتے ہیں تھوڑی سی منی لانڈرنگ اس نے کی ہے. یعنی یہ کلپ چلائیں ذرا عمران خان کا, تھوڑی سی منی لانڈرنگ 250 ارب روپے کی, کیونکہ عمران خان نے شوکت خانم کے نام پر پیسے دیے جو انہوں نے سیاست میں استعمال کیے. یہ وہ عمران خان ہے جس نے شوکت خانم کے 2 ارب روپے کا حساب 1995 کو اسے لاہور ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے حکم دیا
آج 28 سال ہو گئے ہیں، آج تک اس نے حساب نہیں دیا. کہتے ہیں بڑا ایماندار ہے. آف شور کمپنیاں عمران خان کی، کہاں سے پیسے آف شور کمپنیوں میں رکھے؟ وہ کہتے ہیں جی لوگوں کا پیسہ ہے، نواز شریف کا پیسہ باہر ہے، میرا نہیں ہے. آف شور کمپنیوں میں پیسہ لگا کے کہاں سے لائے جو آپ نے رکھا؟ اور کیا آف شور کمپنیاں پاکستان میں ہیں یا بیرون ملک ہیں؟ آپ نے پھر 50 ارب روپے آئے برطانیہ سے، وہ آپ نے کس کو دیے؟ کابینہ سے منظوری لے کے وہ ریاض ملک کو دیے. پھر 40 ارب روپے کرونا کی امداد میں کرپشن کیا آپ نے. پھر آپ نے جناب اپنا ہیلی کاپٹر جو چلایا، 2 دفعہ قانون میں آپ نے NRO لیا. یار کوئی ایک حساب ہو. کالا پیسہ، کالا دھن آپ نے پرویز مشرف کے دور میں اپنا سفید کرایا. آپ کی بہن نے 2017 میں 65 ارب روپے کا کالا دھن سفید کرایا. وہ شوکت خانم کی ڈائریکٹر ہیں، وہ آپ کی یونیورسٹی کی ڈائریکٹر ہیں، چندے جمع کرتی ہیں، کہتی ہیں سلائی مشینوں سے میں نے پیسے کمائے ہیں. وہ فرنٹ جو ہے وہ پرسن ہے اس عمران خان کی. کرپشن میں تو آپ کا بال لتھڑا ہوا ہے. ایڈمنسٹریشن آپ کو آتی نہیں ہے. ملک کو برباد کر دیا آپ نے، تباہ کر دیا، اور آپ باتیں کرتے ہیں. بیس ایئر آپ نے چینج کر دیا. سب سے کمزور سال کو آپ نے بنیاد بنایا. پھر اس کے بعد کہا جی ہم نے تو 6% GDP. بھائی 6% GDP تو عمران خان کیوں لاہور میں جلسے میں خطاب کر کے کہتے ہیں کہ میں کوئی آلو پیاز اور ٹماٹر کی قیمتیں کم کرنے اور آٹے چینی کی قیمتیں کم کرنے نہیں آیا، میں تو قوم بنانے آیا ہوں. اچھا چلیں صدیق الفاروق صاحب، میں صابر بلوچ صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کرتا ہوں. دوبارہ پھر آپ کے پاس آتا ہوں. صابر بلوچ صاحب آئیے گا. موجودہ ایک سیاسی صورتحال کی ہم بات کر رہے ہیں. ظاہر ہے ہیٹ اپ صورتحال ہے اور اس وقت مشکل معاشی صورتحال ہے، جس کی وجہ سے ظاہر ہے آپ کی اتحادی حکومت کو بھی مشکل فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں. اس نہج تک ہم کیسے پہنچے؟ ملک تو ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، پھر یہ کیا ہوا چند سالوں کے اندر کہ ایسا سب کچھ ہمارے پاس ہو گیا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو جاوید بھائی، میں محترمہ نے جو چیئرمین بلاول صاحب کے متعلق بات کی، ان کے غیر ملکی دوروں کے متعلق اور اخراجات پہ بات کی، اس پر میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ کہ محترمہ کے یعنی ان فار ہر کائنڈ انفارمیشن کہ چیئرمین بلاول صاحب جتنے بھی دورے کر رہے ہیں سرکاری باہر کے ممالک میں، وہ تمام اپنے ہوٹل کے اخراجات خود ادا کر رہا ہے، اپنے ٹکٹنگ اپنا سارا وہ خود ادا کر رہا ہے، اور وہ پاکستان کے خزانے پہ کسی قسم کا بوجھ نہیں ہے. اچھا، اور اس کے جتنے بھی یعنی دورے ہوتے ہیں پاکستان کے، آپ ایک کو دیکھ لیں. وہ رشیا گئے ہیں، وہ یورپین ممالک گئے ہیں، وہ یونائٹڈ اسٹیٹس گئے ہوئے ہیں، یا 1-2 عرب ممالک میں گئے ہیں. تو وہ ایسے ایونٹس تھے، اس قسم کے ایونٹس تھے کہ جو پاکستان کے لیے بہت ضروری تھے. لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے ہمیشہ پاکستان کی اکانومی پہ اپنے جو نا کسی قسم کا خرچہ اپنے سر پہ اس نے اپنے لیے کوئی خرچ نہیں کیا. اچھا، یہ میں ان کو گوش گزار کر لوں کہ یہ آپ ذرا ریکارڈ کی بات ہے، آپ اس کو ذرا چیک کر لیں. اچھا، دوسری بات میں آپ کو عرض کر لوں کہ دیکھیں، پاکستان کو تو کمپلیٹلی آئسولیٹ کیا گیا تھا. یہاں پر اکنامکلی آئسولیٹ کیا گیا تھا اور پولیٹیکلی آئسولیٹ کیا گیا تھا. پاکستان یعنی ایک ایسا ملک تھا، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں، بے نظیر صاحب کے زمانے میں، پیپلز پارٹی کے یعنی جو ادوار تھے اس زمانے میں، ہم نے ہمیشہ انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کو ایک بہت بڑا مقام دلانے کی کوشش کی. لیکن انفارچونیٹلی یہ جو اس سے پہلے جو 4-5 سال پہلے جو حکومتیں آئیں یہاں پہ، انہوں نے جو ریکلیس ڈیسیشنز لیے، انہوں نے جو یعنی جو فارن کنٹریز سے جو ہمارے یعنی مددگار تھے، جن کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی ایک لحاظ سے چلتی تھی، ان کے ساتھ ایک ایٹیچیوڈ اپنا بڑا انسلٹنگ ایٹیچیوڈ کیا. پرسنل ان کے جو ہے نا معاملات میں مداخلت کی، پرسنلی ان کو جو ہے نا ناراض کر دیا. تو یہ وہ ہم پولیٹیکلی بھی آئسولیٹ ہو گئے، اکنامکلی بھی آئسولیٹ ہو گئے. اب بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ملک کو ایک ڈگر پہ لانے کے لیے، پاکستان کو یعنی اپنے مقام پہ لانے کے لیے، دوسرے ممالک میں جا کے ان کو سمجھانے کے لیے، بلکہ ان کی ہمدردیاں واپس لینے کے لیے
بلاول صاحب جیسا ایک سمجھدار اور تعلیم یافتہ شخص جس کو جو ہے نا جو پاکستان کے لمیٹیشنز کو سمجھتا ہے، پاکستان کے جو فارن پالیسی ہے اس کے اسلام آباد کا اس کی لمیٹیشن کو سمجھتا ہے، دوسرے ممالک کی جو ہیں دوسرے ممالک ہیں ان کے طریقہ کار کو سمجھتا ہے، وہ ہی وانٹس ٹو ٹیک آؤٹ پاکستان فرام دا، اس کو نکالنا چاہتا ہے پاکستان کو ان ڈیفیکلٹی سے، ان چیزوں سے، بجائے اس کے کہ محترمہ آپ جو ہے نا اس کو اپریشیٹ کریں اور اس کو داد دے دیں، اور اس عمر میں جس طریقے سے وہ آپ کے اور آپ کے ملک کی خدمت کر رہا ہے اس پر آپ فخر کریں، فخر محسوس کریں، اور الٹا آپ جو ہے نا اس قسم کی غیر ذمہ دارانہ باتیں کریں، بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہ بات۔ اچھا دوسری بات، اس سے بڑی تکلیف ہوئی ڈیفینیٹلی مجھے خاص کر، لیکن یہ کہ پاکستان کے لوگوں کو تکلیف ہوگی اگر آپ کی بات کسی تک پہنچ جائے گی، تو بہتر یہ کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو تھوڑا سا علیحدہ رکھ لیں۔ دوسری بات، تیسری بات میں آپ سے یہ عرض کر لوں جناب کہ دیکھیں جو الیکشنز کی بات آپ نے کی تھی، تو الیکشنز میں ایک چیز جو ہے نا واضح ہے کہ اس میں ایک فیکٹر نہیں ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ انوالو ہے، اس میں آپ کا لا اینڈ آرڈر انوالو ہے، اس میں آپ کا اکانومی انوالو ہے۔ اچھا اس سے کہنے کا مطلب میرا بالکل یہ نہیں ہے کہ چونکہ پیپلز پارٹی ایز اے یعنی ہماری جو قیادت ہے چیئرمین بلاول صاحب نے، جناب زرداری صاحب نے، انہوں نے بارہا کہا ہے کہ جی کہ ہم الیکشن سے کسی طرح پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ملک میں الیکشن کی بات کی ہے، لیکن جس طریقے سے جس انداز سے الیکشن کروایا جا رہا ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کس قسم کے الیکشن ہوں گے۔ اچھا ایک 35-40 سیٹوں پہ اگر ایک عمران خان صاحب آ کے کانٹیسٹ کرے گا، 50-60 سیٹوں پہ اگر ایک شخص آ کر کانٹیسٹ کرے گا، ہارے گا یا جیتے گا وہ ایک اور بات ہے، لیکن پھر بات یہ کہ اس کے بعد پھر سے الیکشن ہوں گے۔ اچھا اس کے بعد پھر اگر الیکشن ڈیو ہیں تو اس کے بعد پھر سے الیکشن ہوں گے، تو یہ کیا یہ ڈرل چلتا رہے گا، الیکشن 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 الیکشن؟ یہ کہاں کا جو ہے نا یہ طریقہ کار ہے سیاست کا؟ دنیا میں آپ نے کوئی نئی ٹرینڈ انٹروڈیوس کرنا ہے کیا؟ لوگ ہنس رہے ہیں، یہ کس قسم کی سیاست ہو رہی ہے، یہ کس قسم کے الیکشن ہو رہے ہیں؟ الیکشن یعنی الیکشن اس وقت کریں، آپ آئیں بیٹھیں گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ بات کریں اور ایک نتیجے پہ آ جائیں کہ جی تمام الیکشن کس وقت اکٹھے ہو سکتے ہیں، کیونکہ بار بار اکٹھے یعنی اس معاشی بحران میں، اس اکنامک یعنی جو کنڈیشن میں ہے، آپ خود سمجھتے ہیں کہ آپ یعنی ہر تیسرے مہینے دوسرے مہینے آپ ایک الیکشن کروا سکیں گے؟ یہاں پہ نیشنل اسمبلی کے الیکشن کسی دن ہوں گے، پروونسز کے کہیں ایک دن ہوں گے، 2 پروونسز کے پہلے ہوں گے، پھر 2 پروونسز کے پہلے ہوں گے۔ یہ تو ایک مذاق بنا دیا ان لوگوں نے۔ چلیں ٹھیک ہے، نصرت صاحبہ نے جو سوالات اٹھائے تھے میں نے آپ میں لایا ہوں، آپ نے جو سوالات اٹھائے ہیں میں نصرت صاحبہ کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ نصرت صاحبہ اب یہ سوال پھر اٹھتا ہے کہ یہ غیر سنجیدہ سیاست نہیں ہے کہ آپ کے پاس حکومت تھی، 2 صوبوں کے اندر آپ کے پاس حکومت تھی، آپ ایک تو قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے کے چلے گئے، پھر آپ نے 2 صوبوں میں اپنی ہی حکومت ختم کر دی اور وہاں پہ جو نئی حکومتیں بنی اس میں آپ پھر اعتراضات بھی کر رہے تھے۔ تو لوگ سوال یہ اٹھاتے ہیں کہ اگر آپ دوبارہ حکومت میں آنے کے لیے انتخابات لڑیں گے یا استعفیٰ دینے کے لیے انتخابات لڑیں گے، تو یہ سوال تو جائز ہے نا کہ جب سوال اٹھایا جاتا ہے۔ بالکل دیکھیں جو حکومتیں ختم کی پنجاب میں اور کے پی میں، اس سے پہلے سے ہی خان صاحب ایک ہی بات کر رہے ہیں، اسپیشلی جب سے ہماری حکومت ختم ہوئی ہے تب سے، کہ ارلی الیکشن اور صاف ستھرے الیکشن۔ لیکن ابھی بھائی بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے اور میں انتہائی خاموشی سے سن رہی تھی کہ انتخابات، ابھی آپ کو پتہ ہے بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں سندھ میں، آپ سوچ نہیں سکتے کہ کس پیمانے پہ بے ایمانی ہوئی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے ڈیفینیٹلی اسٹیبلشمنٹ نے کیا کہ ایم کیو ایم کو اکٹھے کیا اور پھر ان کو انتخابات سے دور کر دیا، پھر اس کے بعد جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کو جتا دیا گیا، پی ٹی آئی ہار جاتی ہے۔ اب جتنی ری کاؤنٹنگ ہو رہی ہے اس میں پی ٹی آئی جیت رہی ہے، ڈیفینیٹلی جیت رہی ہے، وہ کیونکہ لوگ اب اس بات کے اوپر یقین آپ کرتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کی لیکن بات کر رہی ہیں، لیکن آپ یہ نہیں سمجھتی کہ ایم کیو ایم کے اندر اپنی بھی ایک سوچ پائی جاتی ہے کہ ہم تقسیم تھے، ہم منقسم تھے اور اسی کا فائدہ اٹھایا پی ٹی آئی نے یا باقی جماعتوں نے، اب ہم اکٹھے ہو جائیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، ایک خاتون ہیں جو ایم کیو ایم سے نکل کے پی ایس پی میں چلی گئیں، تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا پی ایس پی میں ہی کیوں، کہیں اور کیوں نہیں گئی؟ تو انہوں نے کہا ہمیں اجازت نہیں ہے کسی اور پارٹی کو جوائن کرنے کی۔ تو جب اجازت نہیں ہے، اس وقت جب یہ الگ ہوئے تھے، پی ایس پی الگ بنی تھی اور ایم کیو ایم الگ ہو گئی تھی،
تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک ہی تھے، اس وقت بھی ایک ہی تھے. یہ ایک ڈرامہ چل رہا تھا کہ جی ہم الگ ہو گئے ہیں اور ہم پتہ نہیں کیا انقلاب لے آئیں گے. وہ کچھ بھی نہیں، جیسے ہی ان کو موقع ملا واپس وہ اکٹھے ہو گئے اور اپنی سوچ اور اپنا وہ ان کا ایک ہی وہ ہے پاکستان کو، بلکہ کراچی کو جس طرح ان لوگوں نے تباہ و برباد کیا. آپ کو یاد ہوگا جس طرح لاشیں گرتی تھیں اور جس طرح بوری بند لاشیں ملتی تھیں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کراچی میں ہوا. بات یہ ہے کہ جس الیکشن کی بھائی بات کر رہے ہیں کہ الیکشن ہوگا اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر اسی طرح الیکشن ہوئے بے ایمانی سے تو پھر کہیں بھی پی ٹی آئی نہیں جیتے گی. ابھی جو ہماری حکومتیں ختم ہوئی ہیں اس کو ختم کرنے کا جو بیسک وہ ہے، وہ ایک تو ارلی الیکشن، اور دوسرا میں سمجھتی ہوں کہ خان صاحب کا اعتبار انسانوں کے اوپر اتنا زیادہ ہے ابھی تک، آلدو اتنے دھوکے کھائے ہیں انہوں نے اپنے ساتھیوں سے، اپنے ارد گرد کے لوگوں سے، جو لوگ ان کی حمایت کرتے تھے، اور کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو پلٹا ان سے. اس کے باوجود وہ ابھی تک انسانوں پہ بھروسہ کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ انسان اگر کہہ رہا ہے تو وہ جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوگا یا غلط نہیں کہہ رہا ہوگا. کہ اب ہم وہاں سے نکل رہے ہیں، ان کا خیال یہ تھا کہ یہ لوگ اب الیکشن کروا دیں گے، لیکن وہ تو اپنا وزیر اعلیٰ جو لے کے آئے اس پہ ہی ہماری نہیں، لیکن انڈرسٹینڈنگ اسمبلیوں نہیں سے ہو جانا سکی. کا بھی ایک جواز ہوتا ہے نا. یہ محض یہ جواز کہ آپ کی حکومت کو ختم کر دیا گیا مرکز میں، وہاں تو آپ کے پاس حکومت تھی، بالکل. کیا جواز تھا کہ آپ حکومت چھوڑ دیں؟ اس لیے حکومت نہیں چھوڑ دیں. اچھا پنجاب اور اس کی بات کر رہے ہیں جی آپ. جی، میں پنجاب وہ اس لیے کہ وہ جلد از جلد الیکشن چاہتے ہیں، بس اس کے علاوہ کوئی اور مشن نہیں تھا ہمارا. الیکشن ہو جائے، پھر اس کے بعد کوئی بھی آئے، چاہے نون لیگ جیت جائے، چاہے پیپلز پارٹی جیت جائے، لیکن یہ 13 جماعتوں کی جو کہتے ہیں نا بھانمتی کا کنبہ، یہ تو ختم ہو، پتہ تو چلے کہ کون ہے جو کیا کر رہا ہے. کیونکہ ابھی تو کچھ پتہ نہیں ہے 13 جماعتوں میں سے کون کیا کر رہا ہے، کس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں. ابھی جس طرح میں بات کر رہی تھی، ریزرو میں $3 ارب رہ گئے، 99 میں 2 ارب رہ گئے تھے، اس وقت بھی نون کی حکومت تھی. تو ایسا کیسے ہو جاتا ہے بھائی؟ ایسا مطلب کتنا کے پیسہ اسمگل ہوتا ہے اس ملک سے اور پھر وہ واپس باہر سے آ جاتا ہے. کیونکہ انہوں نے ہی بنایا تھا یہ رول کہ جی باہر سے جب پیسہ آئے گا تو اس کے بارے میں کوئی نہیں پوچھے گا کہاں سے آ رہا ہے، کیسا آ رہا ہے. اب جب ان کی حکومت ہے، انہوں نے نیب کے سارے قوانین ختم کر دیے. آپ 49 کروڑ کا کرپشن کر لیں، آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا. آپ کی بیوی، آپ کے بیٹے، آپ کے بچے، آپ کے ساس سسر جو بھی ہیں، ان کے نام جو بھی جائیداد ہوگی کوئی نہیں پوچھے گا، کیونکہ وہ آپ نہیں ہیں. اگر آپ نے کرپشن کی ہے تو شاید پھر پوچھ لیں، وہ بھی 50 کروڑ سے اوپر کی. لیکن اس کے علاوہ اگر جن کی جتنی مرضی جائیدادیں، ایکچولی تو منبع آپ ہی ہیں، آپ کے تھرو ہی جا رہا ہے وہ سارا پیسہ، لیکن آپ کو کوئی الزام نہیں ملے گا. تو اس قسم کے قوانین لے کے آنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، وہ جو 18 ارب ڈالر تھے وہ کہاں چلے گئے؟ ریمیٹنس کے اتنے زیادہ پیسے آ رہے تھے، وہ لوگوں نے دینے بند کر دیے. لوگوں کو اعتبار نہیں ہے. جب یہ فنڈ کی بات کرتے ہیں، کوئی نہیں ان کو فنڈ دیتا. آپ کو یاد ہوگا خان صاحب نے 3 میرے خیال میں سیٹنگز کی تھی اور کتنے ارب، 12 یا 14 ارب روپے جمع کر لیے تھے 3 سیٹنگز میں، صرف فلڈ افیکٹیز کے لیے. تو یہ کہہ رہے ہیں جی شوکت خانم کے نام کے اوپر لے کے اور یہ اپنی پارٹی کے اوپر خرچ کرتے تھے. اس طرح کا کچھ نہیں ہے. دنیا کا پہلا ہاسپٹل ہے جہاں پہ ابھی بھی مفت کام ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں، نہ صرف یہ کہ ایک ہاسپٹل بنا، دوسرا بنا، اب تیسرا کراچی میں بن رہا ہے، اور اس کے لیے بھی لوگ اسی طرح فنڈ دے رہے ہیں. اور اس طرح مطلب 95 میرے خیال میں کروڑ روپے ہر سال خرچ ہوتے ہیں اس کے اوپر. اتنا زیادہ وہ خرچ کرتے ہیں. اگر انہوں نے کرپشن کر کے اپنے پاس جمع کر لیے تھے تو کہاں سے خرچ ہوتا ہے؟ جی صدیق پھر الفاروق ان کی صاحب، بہن، وہ تو سوال یہ اٹھا رہی ہیں. جی بہن کا ذکر انہوں نے کیا. بہن جو ہے لنڈن اسکول آف اکنامکس سے پڑھی ہوئی خاتون ہے. وہ آج کی نہیں ہے. جس وقت خان صاحب آکسفورڈ میں پڑھ رہے تو اس وقت وہ پڑھ رہی تھی، اور جو کچھ بھی انہوں نے جمع کیا، اور ان کے ٹیکس میں ضرور گڑبڑ ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی وہ ایف بی آر گئیں اور ان کا اتنا دینا ہے ٹیکس، انہوں نے ایک لفظ بولے بغیر وہ ٹیکس ادا کیا اور چلی گئیں. کرپشن کا پیسہ نہیں ہے. وہ ڈیزائنر ہیں، اور وہ ڈیزائنرز آپ کو پتہ ہے کس طرح کے ہوتے ہیں. وہ چاول ایکسپورٹ کرتی ہیں، اس کے علاوہ بہت سارے کام کرتی ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ شوکت خانم میں چونکہ وہ ڈائریکٹر تھیں یا کچھ تھیں، اس لیے انہوں نے وہاں سے کما لیا. اس طرح کی صدیق کوئی الفاروق چیز صاحب، نہیں آپ ہے. بتائیے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ ریزرو میں پیسے تھے، وہ کہاں چلے گئے؟ آپ نے کسی کو دے دیے یا وہ جو قرضے لیے گئے تھے اس میں پیمنٹ ہوئی ہے؟ کیا ہوا ہے اس میں؟ نصرت واحد جو بہن ہیں ان کو میں بتاؤں، اور یہ چیک کر لیں کہ 43 بلین ڈالر کے قرضے تو عمران خان نے غیر ملکی لیے، اور ملک سے جو سارے قرضے لیے مجموعی طور پر 3.25 سال میں وہ 20,000 ارب روپے کے قرضے لیے. تو 43 بلین قرضہ واپس کرنا. ہم نے انہی کے حماد اظہر کا بیان قومی اسمبلی میں موجود ہے کہ مسلم لیگ نون نے اپنے دور میں
$35 बिलियन के कर्जे लिए और 33.51 अरब डॉलर वापस किए। ये मैं बात रिकॉर्ड पर कह रहा हूं, कोई तरदीद करे मैं मुजरिम, मैं साबित कर सकता हूं। ये बातें मैं कह रहा हूं, एक एक बात, एक एक लफ्ज दुरुस्त कह रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात इन्होंने ये की कि जी बेईमानी हुई इलेक्शन में, तो मैं इनके अपने सदर आरिफ अलवी का बयान कराची में जो उन्होंने अखबार नवीसों से मुलाकात में कहा कि 2018 के इलेक्शनों में जनरल बाजवा ने इमरान खान की मदद की और उन्हें वज़ीर आज़म बनाया। जनरल बाजवा ने सेनेट में इमरान खान की मदद की। तो इसका ये मतलब साफ़ है कि इनको मेजॉरिटी कोई मिल नहीं रही थी, ये हार चुके थे। हमारी सीटें तब्दील करके इमरान खान को दी गईं। इमरान खान 4.25 साल वज़ीर आज़म रहे तो वो जाली वज़ीर आज़म थे। उन्होंने जितना काम किया वो गैर मुंतखब वज़ीर आज़म के तौर पे किया, इसलिए कि उन सदर आरिफ अलवी ने बता दिया है। हम तो वो कह रहे थे, अब तो अंदर की शहादत है। अभी कल इनके अपने सीनियर नायब सदर शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि नवाज़ शरीफ को गलत तौर पर वजारत उज़्मा से हटाया गया है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है। मैं अगर कहूँ तो कहेंगे पार्टी का आदमी, अब तो शाह महमूद कुरैशी कह रहा है। तो इसलिए बेईमानी अगर की तो बाजवा और इमरान खान दोनों ने मिलकर की, और इमरान खान पर इसका मुकदमा चलना चाहिए, और इस बेईमानी के नतीजे में जो इस पर जो भी आर्टिकल लगता है, जो भी कानून लगता है, उसके तहत इनको सज़ा मिलनी चाहिए। उसके बाद आप आ जाइए, दहशतगर्दी इस वक्त क्या हो रही है। दहशतगर्दी जो है वो सारे मुल्क में पता है। इमरान खान के दौर में एक साल में 360 पुलिस वालों को दहशतगर्दों ने शहीद किया। अफ़गानिस्तान से चला 100 कुछ आदमी दहशतगर्दों का लश्कर, और कोहाट जाकर उन्होंने जेल तोड़ के अपने दहशतगर्द रिहा करा के ले गए, और इमरान खान नहीं रोक सका, ना उनकी सूबाई हुकूमत रोक सकी। 9.5 साल आपने वहाँ हुकूमत की, आपने कौन सी दहशतगर्दी ख़त्म की है। आपको 412 अरब रुपए मिले 10 साल में, आपने पुलिस को कितना तगड़ा किया, आपने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियों को कितना तगड़ा किया कि वो दहशतगर्दी से निमटते। आपने तो सूबे को दहशतगर्दों के हवाले कर दिया। कभी वो स्वात में जाके कब्ज़े करते हैं, कभी वो जनाब कबायली इलाकों में जाके कब्ज़े करते हैं, कभी वो जेलें तोड़ के लेके लोगों को चले जाते हैं। और इमरान खान कहते हैं कोई नहीं, 8-10 हज़ार जो हैं या 5-7 हज़ार उन दहशतगर्दों को हम अपनी जगह दे देते हैं, इधर बसा लेते हैं और उनको इधर दफ्तर कायम करने देते हैं। तो इसलिए इमरान खान की ये बातें बहुत करती हैं। काश इमरान खान कोई अच्छा काम करता। नैब की बातें अब आ जाएं। नैब की बात आप करती हैं। नैब के चेयरमैन को किसने ब्लैकमेल किया? नैब की वो खातून जिसको 40 दिन इमरान खान ने वज़ीर आज़म हाउस में हब्से बेजा में रखा, अब उसके बयान का कौन जवाब देगा? जवाब दें ज़रा। ब्लैकमेल किया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बताया कि नैब को इस्तेमाल किया गया है सियासी मुखालिफिन की वफादारियाँ तब्दील करने के लिए। और फिर इनके अपने सदर आरिफ अलवी ने कहा और कराची में कहा और अखबार नवीसों के सामने कहा कि हाँ, नैब का गलत इस्तेमाल हुआ है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट्स ने जो ऑब्जर्वेशंस दी कि उसके मुताबिक ये तरामीम हुई है, उसके मुताबिक इमरान खान ने अपने दौर में नैब के कवानीन में सदारती आर्डिनेंस के ज़रिए तरामीम की और वज़ीर आज़म और काबीना को उसमें से निकाल लिया, तो इमरान खान ने अपने आप को एनआरओ दिया। लेकिन बातें करना आसान है। इमरान खान इस मुल्क का करप्ट तरीन आदमी, फाइनेंशियली करप्ट, मॉरली करप्ट और इंटेलेक्चुअली करप्ट, रोज़ यू टर्न लेने वाला, रोज़ झूठ बोलने वाला, अपनी बेटी को तस्लीम नहीं कर रहा, मुकदमा चल रहा है, और तोशा खाना से तस्लीम करने वाला कि हाँ मैंने लेके बेची है सदीकुल फारूक साहब, और ये तस्लीम करने वाला कि गैर मुल्की फंडिंग उसने ली है। कराची में इंतखाबात के हवाले से भी जो है एतराज़ उठाया साबिर बलोच साहब, आप बताइए बल्दियाती इंतखाबात कैसे हुए कराची के अंदर? पीटीआई कह रही है कि इंतखाबात में गड़बड़ हुई,
کیا ہوا وہاں پر؟ انتخابات تو ایسے بھی ہوئے کہ ضمنی انتخابات ہوئے، اس میں پی ٹی آئی جیتی پنجاب کے اندر، اور اسی الیکشن کمیشن کی موجودگی میں ہوئے۔ جی بالکل، دیکھیں گڑبڑ تو ضرور ہوئی۔ گڑبڑ یہ ہوئی کہ گڑبڑ کراچی کے لوگوں نے کی۔ کراچی میں اگر لوگ ان کو ووٹ دیتے اور ان کو کامیاب کراتے تو پھر گڑبڑ نہ ہوتی۔ لوگوں نے گڑبڑ کی اور ان کو ووٹ نہیں دیا اور ان کو الیکٹ نہیں کیا اور وہ ہار گئے۔ دیکھیں یہ ایک میں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یعنی دیکھو جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، ان جو ڈیموکریٹک لوگ ہوتے ہیں، تو ڈیموکریسی کا صرف نام لینا، ڈیموکریٹ صرف اپنے آپ کو کہلوانا، اٹس ناٹ انف۔ آپ اپنے ایکشن سے بتائیں، آپ ثابت کریں کہ جی کہ آپ ایک ڈیموکریٹڈ مائنڈڈ ہیں اور آپ عوام کی رائے کو جو ہے نا وہ آپ تسلیم کرتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی یہ تو ایک سیاست کا ایک حصہ ہے کہ آپ جو لوگ جو فیصلہ کرتے ہیں، آپ لوگوں کے فیصلے پہ پروٹیسٹ ضرور کریں گے اور ضرور آپ یہ کہیں گے کہ بھی یہ اچھا فیصلہ نہیں تھا، لیکن اس فیصلے کو ماننا پڑتا ہے۔ پیپلز پارٹی نے اتنی بھی یعنی اوور ویلمنگ جو ہے نا وہ میجارٹی حاصل نہیں کی یہاں پر کہ ہم کہیں کہ آپ کہیں کہ جناب کہ باقیوں کی یعنی ان کو کچھ سیٹیں بھی نہ ملی۔ آپ کو تو 30 40 45 سیٹیں آپ کو مل گئیں، جماعت اسلامی لے گئی، آپ کا جو ہے نا پیپلز پارٹی آ گئی۔ پیپلز پارٹی تو سب سے بڑی پارٹی ہے یہاں کی، سب سے دا بگیسٹ پارٹی آف کراچی۔ اس کو اتنی اگر سیٹیں مل گئیں اور اتنے خدمت کے بعد، تو اس پر یہ تو یعنی یہ کوئی چارج تو ہے نہیں۔ پلیز اس کو ڈسکس کرنا بھی جو ہے نا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی مناسب بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ میں جناب محترمہ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں، اور جاوید بھائی آپ سے عرض کر لوں کہ دیکھیں اسٹیٹ کو چلانا یہ ایک آرٹ ہے۔ ملک جو ہے نا، ملک جب چلایا جاتا ہے تو وہ ایک طریقے سے چلایا جاتا ہے۔ عمران خان صاحب جب پاور میں آئے تو دیکھیں یہ ایک نون چیز ہے سیاست میں، اسٹیٹ افیئرز میں، کہ آپ جو ہے نا پولیٹیکل پارٹیز جب آتی ہے تو وہ ایک پالیسی دیتی ہے اور اس کی پالیسی کو ایگزیکیوٹ اس کا بیوروکریٹ کرتا ہے۔ جو یہاں کے جو سرکاری لوگ ہیں وہ اس کی پالیسیز کو وہ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں۔ اب عمران خان صاحب کی موجودگی میں یعنی آپ دیکھ لیں کہ ایگزیکیوشن کس طرح کیا گیا۔ یہاں پر روزانہ آپ کے آئی جی جو ہے نا ہر 1-1.5 مہینے کے بعد تبدیل ہو جاتا تھا۔ یہاں پر ہر روز آپ کے کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز تبدیل ہوتے تھے۔ لاہور میں، کراچی میں اور ان علاقوں میں روزانہ ایک جو ہے نا کنفیڈریشن ہوتی تھی آپ کی یعنی بیوروکریسی کے ساتھ۔ جتنے بھی یعنی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں یہاں پہ، ان کے ہیڈز جو ہے نا ہر 1-1.5 مہینے کے بعد تبدیل ہو جاتے تھے۔ لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے جو لوگ تھے ان کو بھی آپ سمجھتے تھے کہ جی کہ وہ آپ کے ذاتی ملازم ہیں اور جس کو چاہا جب نکالا، جس کو چاہا نہیں نکالا۔ اچھا آپ جتنے بھی آئل اینڈ گیس کے آپ لے لیں، دوسری جو معدنیات تھے ان کے لے لیں، ریونیو کلیکشن کے جو ادارے ہیں ان کو لے لیں، کسی شخص کو بھی کسی ادارے کے کسی آدمی کو انہوں نے ٹک کے بیٹھنے نہیں دیا اور کام کرنے نہیں دیا۔ اچھا اور ان پر الزامات لگائے، ان کو نوکریوں سے نکالا، ان کو جیل میں بھجوایا گیا لوگوں کو۔ اچھا جب ظاہر ہے کہ ان حالات میں جب اس قسم کی سچویشن آپ پیدا کریں گے اور ان لوگوں پر پیدا کریں گے کہ جو اس ملک کو چلانے والے ہیں بیسیکلی، تو ظاہر ہے کہ ان لوگوں نے اپنا کام چھوڑ دیا۔ اب یعنی حالت آپ نے بھی سنا ہو زمانے میں نے بھی سنا اور محترمہ نے شاید خود بھی سنا ہے کہ بھئی کہ لوگوں نے تو صاحب بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ پھر ایک ظاہر ایک مشکل صورتحال پیدا ہو جاتا ہے۔ اس وقت جو ہے وہ ظاہر ہے عوام اپنے منتخب نمائندوں کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں اور ملک کو جن مسائل کا سامنا ہے اس میں تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی ایک سیاسی بصیرت اور ان کے جو رہنما ہیں ان کی ایک سیاسی بصیرت چاہیے۔ وقت ختم ہو گیا ہے۔ بہت شکریہ صدیق الفاروق صاحب آپ کا، صابر بلوچ صاحب آپ کا، نصرت واحد صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ بھی ہمارے ساتھ اس گفتگو میں شریک ہوئیں۔ ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد پروگرام جاری رہے گا۔ پروگرام میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروگرام کے اس مرحلے میں ہم بات کریں گے حکومت اور آئی ایم ایف کے جو مذاکرات ہیں
وہ حتمی مراحل میں داخل ہو گئے ہیں. حکومت کی جانب سے اہم اقدامات لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور یقینی طور پر یہ کچھ مشکل فیصلے بھی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے پس منظر میں بھی ایک تاریخ بہرحال موجود ہے. آئی ایم ایف گزشتہ حکومت جو تحریک انصاف کی حکومت تھی، اس وقت جو معاہدے کیے گئے تھے وہ تحریک انصاف نے اس سے انحراف کیا اور اس پر وہ تحفظات کا شکار ہوئی. موجودہ حکومت کے ساتھ جب بات چیت چل رہی ہے تو وہ ظاہر ہے کہ نہ صرف انہوں نے معاہدے میں بہت سی مشکل چیزیں شامل کیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہیں یقین دہانی بھی چاہیے کہ مکمل طور پر اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے. وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ بعض جو آئی ایم ایف کی طرف سے اصلاحات کا کہا گیا ہے وہ اصلاحات خود پاکستان کے حق میں بھی بہت بہتر ہیں. اس وقت کیا ایک صورتحال ہے پاکستان کی معیشت کی، اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈیوز میں. ہمارے ساتھ موجود ہیں معاشی تجزیہ کار عادل بھٹی. عادل بھٹی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں معاشی تجزیہ کار جناب ڈاکٹر خاقان حسن نجیب. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے بھی ہمیں اس گفتگو میں جوائن کیا. ڈاکٹر صاحب کیا اس وقت ایک صورتحال ہے، آئی ایم ایف جو ہے اس کے ساتھ بات چیت جو چل رہی ہے اور تقریباً حتمی مراحل میں ہے، لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ آئی ایم ایف کچھ چیزوں کے حوالے سے یقین دہانی بھی مانگ رہی ہے اور کچھ وہ ایسا بھی کہہ رہی ہے کہ کچھ چیزوں پہ عمل درآمد ہو جائے تاکہ ان کو بھی کچھ چیزیں دکھنے کو ملیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاوید صاحب، اٹس آلویز مائی پلیزر ٹو بی آن یور شو. دیکھیے، پاکستان کے لیے اس وقت آئی ایم ایف کے علاوہ کوئی بھی راہ ایسی نہیں ہے جو پاکستان کے لیے وہ دروازے کھول سکیں ڈالر کے انفلو کی. آئی ایم ایف ہی وہ ڈاکٹر ہے جو ہمیں اس وقت مدد کر سکتا ہے. سو اتھارٹیز نے بھرپور کوشش کی پچھلے 9 دن میں کہ ان کو وہ کنونس کر پائیں کہ وہ کچھ ایسی اصلاحات جس کو تھوڑا سا سٹیگر کیا جا سکے، اور کچھ ایسی اصلاحات جس سے عام آدمی پر بوجھ تو پڑے پر اتنا نہ پڑے کہ اس کی کمر ٹوٹ جائے، اور یہ بوجھ جو ہے زیادہ ان لوگوں پر پڑے جو صاحب حیثیت ہوں. پر اس کے باوجود یہ یاد رکھیے کہ اس وقت پاکستان کے چیلنجز چونکہ بڑے ہیں تو ایڈجسٹمنٹس بھی بڑی ہیں، اور اس وقت 2.9 ارب ڈالر کے ریزروز ہیں. آئی ایم ایف کو ہم نے ہر صورت میں اپنے ساتھ رکھنا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ اس مسئلے کو ہم حل کر سکیں. اب جہاں ہم بڑھے ہیں، آج حکومت نے پہلا سٹیپ بھی لے لیا ہے. ای سی سی کی میٹنگ میں کچھ تبدیلیاں ہم نے الیکٹریسٹی سیکٹر کے جو ٹیرفز ہیں اس میں شروع کر دی ہیں. کچھ مراعات جو کہ جیسے ہم نے دی ہوئی تھی ایکسپورٹرز کے سیکٹر کو، اس کو کچھ واپس لیا گیا ہے، کچھ زرعی پیکج کو واپس لیا گیا ہے تاکہ کچھ راہ بن سکے کہ منیمم ٹیرف ایڈجسٹمنٹ سے آگے بڑھیں. اسی طرح آپ گیس میں دیکھیں گے 170 ارب روپے کے نئے ٹیکسز ہیں. ان سب سے میں امید کرتا ہوں کہ میمورینڈم آف اکنامک اینڈ فائنینشیل پالیسیز جو آئی ایم ایف ہمارے پاس چھوڑ کے گیا ہے، اس کو فائنلائز کرنے میں مدد ملے گی، اور اسی سے آگے چلتے ہوئے ہم ایک سٹاف لیول اگریمنٹ کریں گے. یہ سب کو یاد رکھنا ہے کہ یہ ضرور مشکل لگ رہی ہیں چیزیں، پر پاکستان یا پاکستان جیسے ممالک جو کہ بیلنس آف پیمنٹس کے چیلنج میں ہوں، اور بہت سی ایمرجنگ مارکیٹس اس چیلنج میں ہیں. آپ کا نیبر بنگلہ دیش جو ہے وہ اس وقت آئی ایم ایف کے پاس ہم سے پہلے چلا گیا، جون 30 کو بورڈ اپروول کروا لی، حالانکہ ان کا جو چیلنج ہے وہ اتنا بڑا نہیں ہے جو ہمارا ہے. سو یاد رکھیے اس وقت یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ ہم سمجھیں کہ کوئی بہت ہی معیشت کے لیے نقصان دہ چیز ہے. آئی ایم ایف ہمیں اسٹیمپ آف اپروول دے گا. سعودی عربیہ، چائنا، یو اے ای، قطر کے فنڈز، ورلڈ بینک کے فنڈز، اے ڈی بی کے فنڈز کھلیں گے تو یہ جو پورٹ پہ سٹک چیزیں ہیں یہ کھلیں گی. سو دس از پاکستان's only way forward. یعنی کہ یہ ظاہر ہے ان کے ساتھ معاملات بہتر طریقے سے آگے بڑھیں گے تو باقی جو انٹرنیشنل فائنینشیل ادارے ہیں وہ بھی پھر ظاہر ہے پاکستان کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے اور ذرا درست سمت میں بہرحال معیشت گامزن ہوگی. دیکھیں نا جاوید صاحب، آپ کو ایون آپ کے جو بیسٹ کنٹریز ہیں، جو بیسٹ فرینڈز ہیں، جو بیسٹ بردرز ہیں، انہوں نے بھی یہی کہا کہ آپ آئی ایم ایف کا دامن نہ چھوڑیے، کیونکہ آپ کی ہم تو ایک حد تک مدد کر پائیں گے. آپ کو ورلڈ بینک، اے ڈی بی، آئی ڈی بی کمرشل لونز تو لینے پڑیں گے. پھر آپ نے جنیوا میں 9-10 ارب ڈالر ایک سیکیور کیے ہوئے ہیں، ان کے لیے پروجیکٹ فائنینسنگ آنی ہے. یاد رکھیے کہ وہ پروجیکٹ فائنینسنگ جو ہے وہ بھی
اس کا تعلق ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام انٹیکٹ ہو تو اٹ از مچ ایزیئر ٹو گیٹ دیٹ فنڈنگ. اگر آئی ایم ایف کا پروگرام انٹیکٹ نہیں ہوتا تو ایون گیٹنگ دیٹ فنڈنگ بیکمز ڈیفیکلٹ. سو سارے فلوز اس وقت پاکستان کے لیے لازم و ملزوم ہے. ہمیں $8 ارب اگلے 5 ماہ میں چاہیے، جس میں سے صرف $3 ارب سعودی عربیہ نے رول اوور کیے ہیں. ہمیں یہ بھی $5 ارب چاہیے. ہمارا کچھ کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ $3-4 ارب کا ہے، ہمیں اس کے لیے فنڈز چاہیے. اور آخر میں ہم نے اپنے ریزروز یہاں سے بلڈ کرنے ہیں. $2.9 بلین پہ تو ہم نے ریزروز نہیں رکھنے، بیکاز یہ ایک 15-20 دن کی امپورٹس کو کور کر رہے ہیں. اس سارے صورتحال کا جب آپ جائزہ لیں تو آپ بھی اس بات کو سمجھ پائیں گے، آپ بھی اس بات کو اپریشیٹ کر پائیں گے کہ آئی ایم ایف از یور بیسٹ وے فارورڈ، سو دیٹ ان لاک کر سکیں آپ یہ چیزیں، پاکستان کی ریمیٹنسز بڑھ سکیں، سو دیٹ اگر آپ کو $1 میں ورسز روپی ایک سٹیبلٹی دکھائی دے، ایکسچینج ریٹ جو کہ بہت ڈس آرڈرلی موو کر رہا ہے، اس میں ایک آرڈرلی موومنٹ آئے جب آپ کے فنڈامنٹلز تھوڑے بہتر ہوں. سو آل ان آل پاکستان، ہم دعا کرتے ہیں کہ وداؤٹ اے ہرڈل اینڈ مارچ تک میں امید رکھتا ہوں کہ پاکستان بورڈ میں اپنا کیس پریزنٹ کر رہا ہوگا، اور انشاءاللہ اگر ایوری تھنگ گوز اکارڈنگ ٹو دا بیسٹ پلان دیٹ آئی سی دا بیس کیس سیناریو، کہ پاکستان کو یہ رقم $1.2 بلین بائی اینڈ مارچ جو ہے وہ دستیاب ہو جائے گی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہیے، میں آتا ہوں آپ کی طرف دوبارہ. عادل بھٹی صاحب، آپ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے ایک صورتحال ایسی بن گئی ہے کہ جس کی وجہ سے کچھ مشکل فیصلے لینا اب حکومت کے لیے ایک مجبوری بن گئی ہے، تبھی معاملات بہتری کی جانب جائیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، سب سے پہلے ہمیں جو سمجھنا ضروری ہے کہ اس گورنمنٹ کا کام جو ہے وہ جو انہوں نے چیلنج کے طور پہ لیا تھا کہ ہماری اکانومی کو انہوں نے ریسکیو کرنا تھا. اب اس میں یہ لانگ ٹرم میئرز کے ساتھ مطلب نہیں آگے جا سکتے، ان کو شارٹ ٹرم میئرز لینے تھے ہر صورت. تو اس کے لیے ان کے پاس آپشنز بڑے محدود تھے. تو اب اس میں مطلب ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ پاکستان آئی ایم ایف کے لیے نیا نہیں ہے، آئی ایم ایف پاکستان کے لیے نیا نہیں ہے. پاکستان 1950 میں جب فرسٹ ٹائم اس کا ممبر بنا تو اس وقت سے لے کے اب تک ہمارے 23 پروگرام آئی ایم ایف کے پاکستان کمپلیٹ کر چکا ہے. یہ ہمارا 24واں پروگرام ہوگا آئی ایم ایف کا. تو آئی ایم ایف جو ہے وہ اچھے طریقے سے پاکستان کی اسٹرینتھ کو جانتا ہے کہ پاکستان آگے کتنے پروگرام مکمل کر چکا ہے. تو یہ روٹین کے دو پیچ ہوتے ہیں جن سے پچھلے جو چند دن جو آئی ایم ایف کا وفد یہاں پہ رہا ہے، تو جس مذاکرات کے جو دور گزرے ہیں، جب بھی آئی ایم ایف کسی کنٹری میں جاتا ہے تو اتنے ہی ٹف مذاکرات ہوتے ہیں جو پاکستان کے اور آئی ایم ایف کے درمیان ہوئے. اب جو اللہ کا کرم ہوا کہ پاکستان جو ہے، جو باتیں ہو رہی تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے، اب اس میں ہماری اپوزیشن کا کردار، میڈیا کا کردار جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ وہ بار بار جو چیزیں تھیں اب وہ ختم ہو جانی چاہیے. ٹھیک ہے، پاکستان جو ہے ڈیفالٹ کے خطرے سے 100% نکل گیا ہے، اور ہمارے لوگوں کو کانفیڈنس دینے کی ضرورت ہے، اور اس بات کا یقین ہر بندے کو ہو جانا چاہیے، پاکستان کی کاروباری برادری کو، پاکستان کے عوام کو، کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کر رہا، پاکستان ڈیفالٹ سے نکل چکا ہے. ہاں، کچھ امپلیکیشنز آئیں گی. پاکستان کے اوپر 4000 ارب کا جو ہے سرکولر ڈیٹ ہے، اس کو پورا کرنا ہے. آئی ایم ایف آیا ذرا اپنی شرائط لے کر آتا ہے، اور پاکستان میں نہیں دنیا کے کسی ملک میں بھی اپنا پروگرام لے کے جاتا ہے تو اپنی شرائط کے ساتھ جاتا ہے. تو اس کے کچھ سخت فیصلے ذرا حکومت کو لینے پڑیں گے جب ریسکیو کرنا ہے اکانومی کو. اب سیلز ٹیکس ہے 17% تک لے کے جانا پڑے گا. گیس کی پرائسز کے لیے ظاہر ہے کہ ان کو کمپرومائز کرنا پڑے گا. اس کا برڈن کچھ نہ کچھ تو ہمارے اوپر آئے گا، اور عوام کے اوپر کچھ برڈن جائے گا، لیکن اس کا الٹیمیٹ ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کا ہمیں ایڈوانٹیج کیا ملے گا. اس کے بدلے میں ہمارے ساتھ جو ہمارے جتنے الائز ہیں ان کے فنڈ جو پینڈنگ تھے، وہ آئی ایم ایف کا پیکیج آنے کی وجہ سے وہ فنڈز ہمارے انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ جو ہماری گورنمنٹ کا ٹارگیٹ ہے $16 ارب کا، کہ وہ انہوں نے ریکور کرنے. تو ظاہر ہے کہ یکمشت ایک دم سے تو نہیں ہوگا، اس لیکن کے ساتھ ظاہر ہے پھر وہ جیسے ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے تھے کہ باقی ملک بھی جو ہیں، پاکستان کے دوست ممالک جو ہیں، ان کے معاملات بھی ظاہر ہے بہتر ہوں گے اور فائنینشلی وہ پاکستان کو سپورٹ کریں گے. ڈاکٹر صاحب، آپ یہ فرمائیے گا کہ اس کے باوجود بھی ایک بہرحال ونڈو رکھنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جب آئی ایم ایف آپ سے بات کر رہا ہے تو اس میں سیلاب زدگان کے لیے بھی فنڈ رکھا گیا ہے. پھر اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں کہ جو بجلی کے جو صارفین ہیں، جن میں جو 300 یونٹ سے کم یا 300 یونٹ تک استعمال کر رہے ہیں، ان کو بھی فوکس میں رکھا گیا ہے کہ ان پر بھی بوجھ نہ ڈالا جائے. یعنی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو عام آدمی ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ان اثرات میں نہ آئے، بلکہ کم سے کم آئے. وہ جاوید صاحب، تو ایک اچھی نیوز جو میں ہمیشہ کہتا ہوں
اور پروگرام دیٹ آئی ایم ویری پراؤڈ آف وہ ہے پاکستان انکم سپورٹ پروگرام. آپ اس کو بسپ کہنا چاہیں, آپ اس کو احساس کہنا چاہیں, اٹ از ٹرولی اے فلیگ شپ انکم سپورٹ پروگرام. انٹرنیشنل ڈونرز نے اس کو سپورٹ کیا, انٹرنیشنل پارٹنرز اس کو ایکنالج کرتے ہیں. ہم نے 2008-9 میں اس کو شروع کیا, میں تب بھی ٹیبل پہ موجود تھا. پھر پی 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 نے سپورٹ کیا, پی ایم ایل این نے بڑھایا, پی ٹی آئی نے چلایا, اب وہ 360 ارب روپے پہ تھا. So the good news here is کہ IMF has agreed کہ اس کو 360 سے بڑھا کے 400 ارب روپیہ کر دیا جائے گا. So what I'm trying to say is کہ that's the first social protection جس کو مد نظر رکھا گیا ہے بڑھتی ہوئی قیمتوں کو دیکھتے ہوئے. نمبر 2, میں سمجھتا ہوں کہ اور بھی چیزیں جو ہیں وہ کی جا سکتی ہیں, جن میں پاکستان کی جو 200 سے 300 تک کے الیکٹریسٹی کے یونٹس ہیں ان کو فی الحال IMF سے یہی طے کیا گیا ہے کہ ان کا جو بوجھ ہے بڑھنے کا وہ بہت ہی کم رکھا جائے گا. اسی طرح گیس میں سمجھتا ہوں ابھی فائنلائزیشن نہیں ہوئی ہے, بٹ آئی تھنک کہ جو ہوگا تقریباً جو منیمم یونٹس والے ہیں جس کو ہم 2mH کہتے ہیں, ان پہ بھی بوجھ جو ہے نئے سلیبس کے ساتھ کم رکھا جائے گا. کچھ جو سیلز ٹیکس کا بڑھنا ہے درست ہے کہ کچھ پروڈکٹس پہ بڑھے گا. لیٹس ہوپ کہ وہ ان پروڈکٹس پہ بڑھے جن سے عام آدمی کی جو رسائی ہے وہ تکلیف میں نہ آئے. یعنی کہ ایکسپینسو شوگری ڈرنکس ہو گئے, سگریٹس ہو گئے, FED ایک لگ جائے, کچھ ایک لیوی لگے گی آئی تھنک ہائی انکم ارنرز پہ, فلڈز پہ, کچھ امپورٹ پہ. آئی تھنک اوور آل جو پیکج آپ دیکھیں گے کچھ کمرشل کے پروفٹس جو کمرشل بینکس کے ایکسٹرا آرڈنری ہیں ان پہ. سو ہوپ یہی ہے کہ کم سے کم بوجھ جو ہے, پر ایسا نہیں ہے کہ انفلیشن بڑھے گی نہیں. اسی لیے ہمیں سوشل سیکیورٹی کا جو نیٹ ہے اس کو بڑا بھی کرنا ہے, اس کو کوانٹیٹیولی بھی بڑا کرنا ہے, اور اس کے پیسے بھی زیادہ دینے ہیں تاکہ ہم ان کو تھوڑا پروٹیکٹڈ رکھ سکیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر خاقان حسن نجیب صاحب آپ کا. ظاہر ہے کہ ایک مشکل وقت ہے, لیکن یہ بھی دیکھنا ہے کہ عام آدمی اس کے اثرات سے کم متاثر ہو. اور آج وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ کوشش یہی کی جا رہی ہے, اقدامات سے یہی لگ رہا ہے. یہ بہرحال پاکستان کی معیشت کے لیے مشکل اور بڑے فیصلے کرنے تھے, اور حکومت نے اب یہ آغاز کر دیا ہے, اور امید کی جاتی ہے کہ جو IMF کے ساتھ معاہدہ ہے یہ حتمی شکل اختیار کر لے گا. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.